بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مجلس اقبال کے منتظمین اور محبان اقبال اور شائقین اقبال، خواتین و حضرات، میں مجلس اقبال اور اس کے منتظمین کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ گزارشات پیش کروں۔ جو تعارف کرایا گیا ہے اس ضمن میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں ایک ادنیٰ طالب علم ہوں علامہ اقبال کا اور اقبالیات کا۔ اس سے پہلے علامہ اقبال ان کے افکار کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت سی باتیں، ان کی زندگی اور فکر کے بہت سارے پہلو پیش کیے جا چکے ہیں۔ کلام اقبال بھی کئی مرتبہ پیش کیا جا چکا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کا سب سے بڑا تعارف جو ہے ان کا کلام ہی ہے۔ علامہ اقبال کو اگر کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ خود علامہ اقبال کا کلام ہے۔ بہت سے طالب علم، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اقبال کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو کون سی کتاب پڑھی جائے، یا کلام اقبال کو سمجھنا ہے تو کون سی شرح پڑھی جائے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ خود کلام اقبال کو پڑھیے۔ اقبال کو جاننا ہے تو براہ راست اس کا مطالعہ کیجیے۔ حضرات چودھری عنایت علی صاحب نے ذکر کیا تھا سلطنت عثمانیہ کے زمانے کے ایک واقعے کا کہ پیرس میں ایک کلب کھولا گیا، تو جب سلطان کو معلوم ہوا تو انہیں پیغام بھیجا کہ آپ اس کو بند کر دیجئے، ورنہ پھر ہم اس کا بندوبست کریں گے بند کرنے کا۔ تو چنانچہ انہوں نے فوراً بند کر دیا۔ یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں پر اتنا رعب تھا مسلمانوں کا، سلطنت عثمانیہ کا؟ یہ چیز وہ تھی کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، اور عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی میں آپ لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ سب ایک ایسی بستی میں رہ رہے ہیں، ایک ایسے ادارے سے منسلک ہیں۔ بیشتر لوگ کچھ یہاں براہ راست خدمت انجام دے رہے ہیں، کوئی بالواسطہ خدمات انجام دے رہے ہیں، کچھ یہاں تدریس کر رہے ہیں، اور کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، کہ جس کا تعلق اسی قوت کی فراہمی سے ہے، ایٹامک انرجی سے ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ لیکن انرجی کے بارے میں علامہ اقبال کا جو ایک قول ہے وہ مجھے یاد آ گیا کہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ اصل جو انرجی ہے وہ مذہب کی انرجی ہے۔ مذہب جو ہے وہ سب سے بڑی قوت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو انہوں نے کہا کہ کیریکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرات، علامہ اقبال کے بارے میں بہت ساری باتیں، یہ اتنا وسیع و عریض موضوع ہے۔ علامہ اقبال اور ان کی فکر اور ان کی شخصیت اور ان کی شاعری اور ان کی بہت ساری حیثیتیں ہیں، اور وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اندر ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہیں، کسی ایک چیز کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو چیز میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش،
کائنات اس وقت سے وجود میں آئی اور پھر یہ کرۂ وجود میں آیا، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور اربوں سال گزر گئے، اتنا عرصہ گزر گیا کہ جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور انہیں دنیا میں بھیجا اور ایک خاص مقصد دے کر بھیجا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو دنیا میں انسان کی نسل کو پھیلایا اور اس دنیا کو ایک آزمائش گاہ اور ایک امتحان گاہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد بہت سے، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو اس عرصے میں انسان، کروڑوں انسان، اربوں انسان آئے دنیا میں اور چلے گئے، اور روزانہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہزاروں اور لاکھوں انسان روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ ہزاروں اور لاکھوں انسان دنیا سے گزر جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جو قبریں ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ لیکن اس سارے سلسلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یوں سمجھیے کہ ایک قسم کا بقائے دوام حاصل ہے، اور انہی بقائے دوام پانے والوں میں علامہ اقبال کا نام بھی شامل ہے۔ علامہ اقبال ایک جہان کے اندر، ایک دنیا کے اندر، اطراف و اکناف عالم میں ایک شخصیت کے طور پر، مفکر کے طور پر، فلسفی کے طور پر جانے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، ان کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے ان کا کلام بار بار سنا تو ہم اس کو پڑھ کر وجد میں آتے ہیں، سر دھنتے ہیں۔ اور پھر علامہ اقبال جس طرح نہ صرف یہ بر عظیم پاکستان اور ہندوستان بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک، نہ صرف عالم اسلام بلکہ غیر مسلم ممالک، تمام اقوام میں جس طرح انہیں قبول عام حاصل ہوا ہے اور ان کے نام پر جس طرح سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ترجمے ان کے کلام کے کیے گئے ہیں، کم از کم کوئی ایک محتاط اندازہ ہے کہ کوئی 36 زبانیں ہیں جن میں ان کے کلام کے جزوی یا مکمل ترجمے کیے گئے ہیں، اور ایک ایک کتاب کے کئی ترجمے ہوئے ہیں، ایک ایک زبان میں کئی ترجمے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی تقریباً 40 زبانوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بہت سی زبانیں تو ایسی ہیں جس میں ان کا تمام کلام، کیا اردو کلام اور کیا فارسی کلام اور نثر کی بہت ساری چیزیں ترجمہ ہو کر بار بار چھپتی ہیں، اور پھر کانفرنسیں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، دنیا میں کئی ملکوں میں اقبال چیئر قائم ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی مقبولیت میں، ان کے قبول عام کی دلیل ہے۔ ان کے ذکر کو قدرتی طور پر ایسی وسعت حاصل ہے کہ مسلمان ہی نہیں، جو غیر مسلم ہیں، حتیٰ کہ جو ہندو ہیں، ان کے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علامہ اقبال کے مداح ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، ممکن ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان قائم ہوئے ہیں تو 15 اگست کی رات کو جب ہندوستان کی، بھارت کی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو اس کا جو افتتاح تھا وہ اقبال کے ترانے سے کیا گیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ ایک ترانے کے طور پر گایا گیا اور یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ سنا ہوگا، اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ہندوستان نے اپنی ایک خاتون کو، خلاباز خاتون کو خلا میں بھیجا تھا، اور جب وہ خلا میں پہنچی اور وہاں اس سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ کرۂ ارض کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے، وہاں سے اسے دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کے سامنے ہے، تو اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اس نے اپنے وطن کی تعریف کی ہے لیکن اقبال کی زبان سے تعریف کی ہے۔ تو یہ وہ ہے اقبال کا جادو جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔
ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ علی سردار جعفری نے اپنے ایک مضمون میں یہ لکھا ہے. علی سردار جعفری ترقی پسند، اشتراکیت پسند معروف شاعر تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور ان کا قیام بمبئی میں رہا زیادہ تر، اور فلمی دنیا سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. تو فلموں کے لیے گانے وانے انہوں نے لکھے، اور فلموں کے افتتاح میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی فلم کا افتتاح تھا بمبئی کے کسی ہال میں، اور وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور افتتاح کے موقع پر پھر تقریریں ہوتی ہیں، اس کے گانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا جس نے مکالمے لکھے ہیں، جس نے گانے لکھے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے. تو مجھے بھی بلایا گیا، تو میں کھڑا ہوا، میں نے اپنی تقریر کی، اور میں نے تقریر کے شروع میں ہی میں نے یہ علامہ اقبال کا مصرع پڑھا کہ کسی مناسبت سے، اس کی کہانی کی مناسبت سے یا گانوں کی مناسبت سے، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. تو کہتے ہیں کہ اس سے قبل کہ میں دوسرا مصرع پڑھتا، پورا جو حال تھا اس نے مل کر وہ دوسرا مصرع پڑھ دیا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی ان لوگوں میں بھی جن کی زبان اردو نہیں ہے، جو ہندی ہے جن کی زبان، اور وہ بھی جنہوں نے اقبال کا نام بھی کسی نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، ان کے ہاں بھی یہ شعر اتنا مقبول ہے کہ وہ اس کا معنی بھی سمجھتے ہوں گے یا نہیں سمجھتے ہوں گے کہ کیا معنی ہے اس کا، لیکن ان کی زبانوں پر یہ شعر جاری. تو یہ علامہ اقبال کی قبول عام کی دلیل ہے، اور یہ خدا داد بات ہے، یہ یوں ہی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اہل پاکستان اور ہم مسلمان بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں علامہ اقبال بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس طرح کا شاعر، اس طرح کا مفکر، اس طرح کا فلسفی، اس طرح کا امت کا درد رکھنے والا، اس طرح کی درد مندی اور اس طرح کی آرزو مندی، اور اس طرح کا حکیم اور اس طرح کا معالج اور اس طرح کا مصلح جو ہے، وہ کم ہی قوموں کو، کم ہی امتوں کو نصیب ہوتا ہے. اور بہت سے غیر مسلم جو ہیں انہوں نے کئی جگہ اس کا اظہار کیا ہے کہ آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کاش کہ ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا شاعر، کوئی ایسا مفکر، کوئی ایسا آدمی ہوتا جس طرح کے اقبال ہے. علامہ اقبال کی بہت ساری حیثیتیں ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال بطور انسان کے، بطور شخصیت کے بہت بڑے انسان تھے. بڑا آدمی کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جس کی شخصیت ایک کل کی حیثیت رکھتی ہو، جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، جس میں کوئی تضاد نہ ہو، جس کے اندر کوئی بناوٹ نہ ہو، جس کے اندر کوئی تصنع نہ ہو. علامہ اقبال آج ہماری جو المیہ ہے مسلمانوں کا، اور ہمارے لیڈروں کا، اور ہمارے بڑے لوگوں کا، اور ہمارے بہت سارے لوگوں کا، ہم سب کا، وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے تو وہی بات کہتے ہیں جو ابھی ستار صاحب نے حوالہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. علامہ اقبال جو ہیں، وہ میں نے جہاں تک علامہ اقبال کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے، ان کے واقعات سنے ہیں، پڑھے ہیں، مجھے ان کے اندر کوئی کھوٹ پن نظر نہیں آیا، کوئی بناوٹ نظر نہیں آئی ہے. ایسی شخصیت جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. یہ تو بات ممکن ہے کہ عمل میں وہ کہیں کہیں کمزور محسوس ہوتے ہیں. یعنی ہم ان کو جو کہتے ہیں کہ انہوں نے مرد مومن کا تصور پیش کیا، تو ہم ان کو مرد مومن اس اعتبار سے کہ جو تمام فرائض اور نوافل اور سنت اور واجبات اور ان تمام چیزوں میں کامل اور اکمل ہو، وہ تو نہیں تھے، انسان تھے نا، اور انسان ہی رہنا چاہیے. تو اقبال کو ہم انسان سمجھتے ہیں، ان کے اندر بشری کمزوریاں بھی تھیں، اور ہم ان کو مانتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ان کمزوریوں کے باوجود ایک باکمال شخصیت تھے، ایک باکمال انسان تھے. اب دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں.
بہت سارے واقعات ہیں، کچھ آپ نے سنے ہیں اور کچھ واقعات نہیں سنے ہوں گے۔ میں ایک دو باتیں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح وہ ایک کھرے اور سچے انسان تھے۔ دوسری گول میز کانفرنس میں جب وہ گئے ہوئے تھے تو واپسی پر انہوں نے کہیں سے لندن سے یا پیرس سے اپنی بیگم کے لیے کوئی تھوڑا سا زیور یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز، زیور ہی ہوگا، وہ خریدا اور وہ ایک ڈبیا میں بند کر دیا اور اپنے سامان میں رکھ دیا۔ جب وہ بمبئی بندرگاہ پر پہنچے اور جہاز سے اترنے لگے تو انہوں نے اپنے سامان کھولا اور سامان میں سے وہ جو ڈبیا تھی زیور کی اسے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ان کے ساتھ جو مسافر تھے، جو ان کے دائیں بائیں سفر کر رہے تھے اور اتنے دن اکٹھا سفر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں، اس کو اسی میں رہنے دیں، جب آپ اس کو نکال لیں گے ہاتھ میں پکڑیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ آپ زیور لائے ہیں تو اس پر اتنا ٹیکس دیجئے یا کسٹم دیجئے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے اس لیے تو یہ نکالا ہے کہ میں اس پر کسٹم ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر میں سامان کے اندر پڑا رہے گا اور میں لے کے چلا جاؤں گا تو کسی نے نہیں پوچھنا ہے، لیکن چونکہ یہ قانون ایسا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی پابندی کروں۔ یہ بہت معمولی بات ہے لیکن یہ کردار کی بات ہے۔ اس سلسلے میں جو عبارت ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے جو اس بات کو بیان کیا ہے جن الفاظ میں، وہ یہ ہے کہ کسٹم سے نکلتے وقت ڈیوٹی ادا کرنے کی خاطر سردار بیگم کے زیورات کا ڈبہ، سردار بیگم ان کی بیگم تھیں والدہ جاوید اقبال، زیورات کا ڈبہ سوٹ کیس سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھا تھا۔ کسی ساتھی نے مشورہ دیا کہ کم از کم انگشتریاں تو انگلیوں میں پہن لیجئے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو چلو جو انگوٹھی وغیرہ ہے وہ پہن لیں، تو جو ہاتھ میں پہنی چیز ہوتی ہے اس پر کسٹم نہیں ہوتا، چلو وہ تو بچ جائیں گی، کچھ ادا نہ کرنا پڑے گا، مگر وہ نہ مانیں اور تمام زیورات پر جو بھی ٹیکس لگا وہ باہر ادا کر کے باہر آئے۔ اب ایک اور واقعہ بھی ہے اس قسم کے، کئی واقعات ہوں گے لیکن جو میرے علم میں آئے کہ قاعدے قانون کی پابندی کرتے تھے وہ، اور کسی جیسے آج کل ہے نا کہ مختلف ہم ہیلے بہانے تراشتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اس کو وہ ناجائز سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ ان کے بھتیجے نے بیان کیا ہے، شیخ عطا احمد ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا بیٹا تھا شیخ اعجاز احمد، اور یہ بات دیکھیے کیریکٹر کی بات ہے کہ شیخ عطا محمد قادیانی تھا، ان کے خاندان میں واحد آدمی جو قادیانی رہ گیا اور آخر تک پکا رہا وہ شیخ عطا محمد تھا، اعجاز احمد، عطا محمد تو والد تھے۔ تو اس نے کتاب لکھی ہے ایک مظلوم اقبال، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں خاندانی اور گھریلو، اس میں اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اچھا وہ علامہ اقبال کے قادیانیت کی جو مخالفت علامہ اقبال نے کی اور کہا کہ ان کو اقلیت قرار دو، اور یہ کہا علامہ اقبال نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں، تو اس پر وہ بڑے سیخ پا ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ اچھا اور وہ قادیانی تھا، علامہ اقبال کو پتہ تھا، لیکن کیریکٹر کی ایک بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس کی تمام تعلیم کے اخراجات برداشت کیے، کیونکہ اس کے جو والد تھے علامہ کے بڑے بھائی، انہوں نے علامہ اقبال کی تعلیم کے بہت سارے اخراجات جو ہیں خاص طور پر جو انگلینڈ میں تھے تو اس وقت برداشت کیے تھے۔ تو علامہ نے اپنے بھتیجے کی جو وہ دہلی میں پڑھتے تھے ان کو باقاعدہ پیسے بھیجا کرتے تھے، تو اس نے بھی اس احسان کو قبول کیا اور پھر وہ قادیانیت میں پکا ہو گیا، کوئی شیخ ظفر اللہ کی وجہ سے وغیرہ۔ تو وہ یہ واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ سیالکوٹ میں جاوید کی ملکیت کا ایک مکان کسی قریبی عزیز کو فروخت کرنے کا مرحلہ درپیش تھا، جاوید اقبال کے نام تھا وہ، تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو فروخت کر دیا جائے، اب اس کو کیا ضرورت ہے، اس نے تو لاہور میں رہنا ہے۔ قیمت فروخت رعایتی تھی اور جاوید تو چھوٹا تھا، اس کا جو سارا معاملہ کرنے والے تھے وہ علامہ اقبال تھے۔ قیمت فروخت رعایتی تھی، خریدار رجسٹری میں زیادہ رقم لکھوانا چاہتے تھے، جیسا کہ طریقہ ہے آج کل بھی یہی ہوتا ہے، تاکہ آئندہ کوئی پڑوسی قانون شفا کے تحت مکان ان سے نہ لے سکے۔ ان کے اصرار کے باوجود علامہ اقبال نے بے نامہ میں طے شدہ رعایتی کم قیمت ہی لکھوائی۔
یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہے بس وہی کریں گے، ہم یہ بناوٹ نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ پڑوسی نے رعایتی قیمت ادا کر کے مکان کی ڈگری حاصل کر لی۔ اقبال کے عزیز عمر بھر ان سے شکوہ کناں رہے اور کہا کرتے تھے، پنجابی میں ہے کہ جی اینا سچ بھی کس کم دا جہدے نال اپنے دا نقصان ہوئے، یعنی اتنی راست گوئی جو ہے وہ کس کام کی جس سے اپنوں کا نقصان ہو۔ تو یہ ان کی شخصیت اس طرح کی تھی کہ اس میں کوئی یعنی وہ بات نہیں تھی۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ شاعر، سب سے معروف ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک شاعر کی ہے، معروف بھی اسی حیثیت میں ہے، اور ان کی باتوں کا وزن، ان کی چیزوں کا یہ بھی ہے کہ شاعری کے ذریعے سے انہوں نے، اصل تو چیز وہ پیغام ہے نا، وہ فکر ہے، وہ بات ہے جو انہوں نے پیش کی ہے، وہ اس کا جو ذریعہ ہے، اس کا جو کیریئر ہے وہ شاعری ہے۔ تو شاعری کی وجہ سے انہیں مقبولیت حاصل ہوئی، اور شاعروں کے بارے میں اچھا پھر انہوں نے اسی وجہ سے اپنی شاعر ہونے کا انکار کیا، شاعری میں بھی کہ مراد یاراں غزل خانے شمردن اور میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، اور اسی طرح نثر میں بھی کہ مجھے لوگوں نے شاعر وار بنا دیا ہے، میں تو ایک پیغام ہے وہ دینا چاہتا تھا لوگوں کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک مفکر بھی تھے، اور وہ جو فکر تھی ان کے اندر، ان کی شاعری میں جو تاثیر پیدا ہوئی ہے اور ان کی شاعری میں جو قبول عام اس کو حاصل ہوا ہے وہ اس فکر کی وجہ سے ہوا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ جو ان کی فکر ہے اور ان کی جو شاعری ہے وہ اس ملک کے اور اس قوم کے سواد اعظم کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ شاعر تو اور بھی بہت اچھے ہیں، اس دور میں بھی اچھے ہیں، فیض کا کتنا نام ہے اور کتنا اس کا پراپیگنڈا ہے کہ ان کے نام پر، یعنی اب یہ بہت زیادہ اس دور میں تو خاص طور پر پراپیگنڈا بہت ہو گیا کہ ان کی فلم بھی بنائی گئی، ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی، کئی سڑکوں کے نام، کئی جگہوں کے نام، کئی پلوں کے نام ان کے، اور وہ سالانہ فیض میلہ ہوتا ہے، اس میں وہ انعام دیتے ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کے اندر فیض کو وہ مقبولیت نہیں ہے جو علامہ اقبال کو مقبولیت ہے۔ اور خود فیض بھی اعتراف کرتے تھے، یعنی وہ جو میں نے عرض کیا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کہ فیض بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ ایک دفعہ فیض احمد فیض سے کسی نے پوچھا، کوئی انٹرویو دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ فیض صاحب آپ اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، تو آپ یہ بتائیے گے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو بھائی، ٹھہرو، میں نہیں، اقبال سب سے بڑے شاعر، ہم نہیں، اقبال سب سے بڑے شاعر اس صدی کے، یہ بھی کہا کہ اس صدی کے اور اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ پھر فیض نے ایک وہ کتاب پوری ان کے مضامین کی ہے جس میں جگہ جگہ وہ تعریف کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا اشتراکیت اور وہ تو چیز ہے اس کا، تو کہتے ہیں کہ فیض جو ہیں، اقبال جو ہیں ان کے اندر یہ وہ اس طرف چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ شاعر کے طور پر بہت اچھے ہیں، اور وہ جیسے انہوں نے نظم بھی ایک سنائی ہے، اور بھی ان کی شاعری، شعر میں بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور نثر میں بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تو شاعر، ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو سواد اعظم کے جذبات ہیں وہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں، چنانچہ جب ان کی شاعری کو کسی اور زبان میں منتقل کیا جاتا ہے تو وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ سر دھنتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کی کچھ شاعری، کچھ حصوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا اور مصر کی جو مغنیہ تھی ام کلثوم، اس نے اس کو گا کر پڑھا، تو وہ اس کا ترجمہ ایک تو ساوی شعلان کا اتنا اچھا تھا اور اس کے پڑھنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہاں لوگوں نے شروع میں یہ سمجھ دیا کہ شاید علامہ اقبال نے یہ عربی میں شاعری کی ہے، اس قدر ان کو وہ پسند آیا اور وہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کا جو سب سے بڑا موضوع ہے شاعری کا اور ان کی فکر کا، وہ امت مسلمہ ہے، اسی کے لیے وہ ساری عمر سوچتے رہے، تڑپتے رہے،
اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. وہ یہی کشمکش تھی کہ یہ جو امت گری پڑی ہے اور ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور شکوے میں جس طرح اس کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھا ہے، تو اس کو کس طریقے سے آگے لے جایا جائے. ان کے زمانے میں، ابتدائی زمانے میں، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی بہتری کے لیے پنجاب میں جو سب سے بڑا ادارہ تھا وہ انجمن حمایت اسلام تھی. انجمن حمایت اسلام کے وہ ابتدائی سے ممبر بن گئے. عملی شمولیت کی ان کی جو پہلی طویل نظم ہے 1899 میں نالہ یتیم، وہ انجمن حمایت اسلام کے اسٹیج سے پڑھی. پھر اگلے سال اسلامیہ کالج کا خطاب یتیم سے وہ پڑھی. پھر اس کے بعد ہمالہ نظم جو ہے وہ پڑھی. تو انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے انجمن والے جو ہیں وہ ہر سال پھر ان کی ایک نظم رکھتے تھے. اس نظم کی وجہ سے لوگ اقبال کو سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے، اور دور دور سے جو آتے تھے اقبال کا کلام سن کر جاتے تھے، تو اقبال کی شہرت اس سے پھیلتی جاتی تھی. اور اسی سے پھر آگے چل کر وہ مخزن میں ان کی چیزیں چھپنے لگیں. تو انجمن حمایت اسلام کہ پھر وہ صدر بھی رہے، اس کے سیکرٹری بھی رہے، اس کی کمیٹیوں میں بھی رہے، اور اس کی بہت ساری کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے آخری زمانے تک. جب بیمار تھے 1936 1937 میں بھی وہ انہیں جیسے تیسے وہ لے جاتے تھے، اور وہاں جا کے کئی دفعہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ پھر کہتے تھے نہیں آپ رہیں، وہ شامل رہتے تھے اور جا کے تقریر بھی کرتے تھے. بعض اوقات بیٹھے بیٹھے وہاں سے کوئی بیان لکھ کر دیتے تھے. تو انجمن کی ساری چیزوں میں شامل رہے. پھر اس کے بعد جب ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہا جی کہ آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر کے طور پر کھڑے ہو. اب یہ علامہ اقبال کا مزاج سیاسی نہیں تھا، مزاج شاعرانہ تھا، لیکن وہ جو میں کہتا ہوں کہ امت کے ساتھ ان کی پریشانی تھی کہ کس طرح امت کو اس کی کایا پلٹی جائے، اس کے لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار تھے. تو چنانچہ وہ اپنے دوستوں کے کہنے سننے سے کھڑے ہو گئے. ایک دو دفعہ تو انہوں نے معذرت کر دی. آخر انہوں نے کہا، ان کے ایک دوست تھے میاں عبدالعزیز مالواڈا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی بڑی برادری تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ کو، تو دوستوں نے انہیں کھڑا کر دیا 1926 میں. اور اس میں پھر دوستوں نے ان کے لیے مہم بھی چلائی. کشمیری برادری بھی تھی اور ارائیں برادری بھی تھی، اور ان کے مقابلے میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، مقابلہ ہوا. یہ نہیں، اب کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ بھئی یہ لاہور کے لوگوں کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ انہوں نے اقبال کا مقابلہ کیا. کسی آدمی نے، اس آدمی کے لیے ڈوب مرنے کے مقابلے کہ اقبال کے مقابلے پر وہ کھڑا ہو گیا. لیکن وہ آدمی اقبال کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے منہ کی کھائی. اور علامہ اقبال کا یہ دیکھیے کیریکٹر. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ، کوئی ایک ممبر ہے نا، اور اس کی ایک برادری ہے بڑی، اور پتہ ہے کہ یہ اپنی برادری کے بل پر ہمیشہ جیت جاتا ہے، تو اس کو ساری پارٹیاں کہتی ہیں تم ادھر آ جاؤ، چاہے وہ جعلی ڈگری والا ہو، اس کو کہتے ہیں نہیں یہ آ گیا بس ٹھیک ہے، چونکہ اس کے پیچھے ووٹر بہت ہیں لہذا آ جاؤ. علامہ اقبال نے اس جلسے میں، وہ جب ان کا ایک دو دفعہ جیسے ہوتا ہے نا کہ شہر میں وہ ٹانگے پر بیٹھ کر اور جلوس نکالا، جگہ جگہ روک کر اندرون شہر میں تقریریں کی. ان میں وہ جو آخری ایک دن پہلے ایک ہوتا ہے جلسہ سا جلوس ہوتا ہے، تو علامہ اقبال کی جو تقریریں اس وقت کی محفوظ ہیں، جو اس وقت کی اور اگلے دن اخبار میں چھپ گئیں، اس میں ایک تقریر یہ تھی، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ بھائیو، جو لوگ کشمیری ہیں وہ مجھے اگر اس لیے ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ میں کشمیری ہوں، تو میں کشمیری کے نام پر ووٹ مانگنے کو لعنت سمجھتا ہوں، وہ مجھے ووٹ مت دیں. جو کسی برادری کے نام پر، کسی تعصب کی بنا پر، مجھے اصول کی بنا پر دیں. میں مسلمانوں کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. جو مجھے اس بنا پر ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہ ووٹ دے، میں ہار جاؤں لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں آپ سے اس بنیاد پر اپیل کروں کہ بھائی آپ برائے کرم مجھے ووٹ دیں اور کامیاب کریں. یہ علامہ اقبال کا، جو میں کہتا ہوں نا کہ ایک خری شخصیت تھے، انہوں نے جو بات کی وہ بالکل صحیح کی. بہرحال وہ کامیاب ہوئے اور 3 سال تک اسمبلی میں جاتے رہے. علامہ اقبال کے لیے جو ایک دیکھیے ان کی جو شخصیت تھی، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ وہ بڑے مزاجن
بہت سست اور کاہل آدمی تھے، یعنی کہیں جانا ہوتا تھا تو بڑی پریشانی انہیں لاحق ہوتی تھی کہ کون اٹھے اور لباس تبدیل کرے اور پھر تیار ہو اور پھر وہ چلے۔ تو جب وہ گورنمنٹ کالج سے جب پڑھاتے تھے کچھ عرصہ، تو کہتے ہیں کہ وہ علی بخش جو ہے نا، اس کے بیانات ہیں کہ جب وہ آتے تھے تو لباس کو اتار کر ادھر پھینک، کسی کوٹ کو، کسی پتلون کو اور ٹائی کو، اور وہ اپنا ایک دھسا سا اوپر کر کے اور بنیان پہن کر اور بیٹھ کر لیٹ گیا اور حکا لے کے بیٹھا رہا۔ تو یہ ان کے لیے بڑی مشکل بات ہوتی تھی کہ وہ ایک زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، وہ ان کے ایک کلاس فیلو تھے میر غلام بھیک نیرنگ، ان کا ایک بڑا طویل مضمون ہے۔ تو اس میں وہ گورنمنٹ کالج میں جب پڑھتے تھے، بی اے میں پڑھتے تھے اور ایم اے میں پڑھتے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے، یہ بھی ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ہاسٹل میں ان کے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جو کچھ شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، تو وہ لکھتے ہیں کہ اقبال اس زمانے میں بھی گل محمد تھے کہ کہیں آنے جانے میں انہیں بڑی وہ ہوتی تھی، اور بس وہ کہتے تھے یہاں بیٹھ کے حکم بھی اس زمانے میں ان کے پاس تھا۔ تو اس قسم کی شخصیت کو آپ دیکھیے کہ وہ اسمبلی کا ممبر ہے اور 3 سال تک اسمبلی میں جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اور وہاں جا کے تیاری کر کے جاتے تھے، جو بھی کوئی بل یا کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اس کی وجہ سے وہ اس کی حمایت میں، اس کی مخالفت میں، جو بھی مسلمانوں کو مفاد ہوتا تھا اس موضوع کے بارے میں وہ تقریر کیا کرتے تھے۔ تو بہت سارے موضوعات ایسے تھے جن پر انہوں نے تقریر کی، اور مسلمانوں کے مفادات اس زمانے میں یہ تھا کہ مسلمانوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ تلوار نہیں رکھ سکتے۔ سکھ جو ہیں وہ کرپان رکھ سکتے تھے، کرپان ان کے پاس ہوتی تھی، اور مسلمانوں کو تلوار رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو علامہ اقبال نے اس پر بڑا احتجاج کیا، بار بار سوال کیے اور کہا کہ ان کو اجازت ہے تو ہمیں کیوں نہیں اجازت ہے؟ تو چنانچہ پھر کچھ ضلعوں میں مسلمانوں کو بھی تلوار رکھنے کی اجازت مل گئی، کیونکہ اس وقت وہ دنگا فساد بھی ہوتا تھا بہت سارے علاقوں، بہت ساری جگہوں پر۔ بہرحال 3 سال انہوں نے مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ اس کے بعد پھر اگلی دفعہ جب ہوا مسئلہ تو پھر دوستوں نے کہا کہ پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ کہتے ہیں بھائی میں 3 سال جو ہے نا یہ کام کر کے بہت تھک گیا ہوں، اور میں اب اس سیاست سے بیزار ہوں، یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی بات میری سنتا نہیں ہے، کوئی لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، بس جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ کر دیا، اب آپ کھڑے ہو میں آپ کی تائید کروں گا۔ بہرحال وہ اس کے بعد نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کوئی روزمرہ بھی مسئلہ پیش آتا تھا مسلمانوں کو تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے۔ یہاں لاہور میں فسادات کئی دفعہ ہو جاتے تھے کہ ہندو اور مسلم فسادات ہو گیا، سکھ اور مسلم فسادات ہو گئے، اور ایک مسلمان ایک دفعہ قتل ہو گیا اور وہ ہڑتال ہو گئی، اور وہ علامہ اقبال بڑی کشیدگی ہو گئی۔ تو علامہ اقبال یا انجمن حمایت اسلام کے لوگوں کو اور شہر کے عمائدین کے لوگوں کو وہاں گئے اور رات بھر وہاں بیٹھے رہے۔ مسلمان نوجوان بڑے اشتعال میں تھے، ان کو ٹھنڈا کیا، بڑا سمجھایا کہ نہیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، اور ان کو کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے وہ، اور اگلے دن وہ وہاں سے واپس آئے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن سے یہ پھر آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال گول میز کانفرنس میں 2 دفعہ گئے ہیں، اور واپسی پر کئی ملکوں کی سیاحت بھی کی ہے۔ تو یہ گول میز کانفرنس میں کس لیے گئے؟ مسلمانوں کے مفادات کے لیے گئے۔ اتنا لمبا سفر کرنا، اور پھر اس میں سب سے بڑا جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ وہ ان کی جو ذریعہ آمدنی تھی وہ وکالت تھی، اور اس وکالت میں ظاہر ہے کہ جب آدمی 3-4 مہینے کے لیے یہاں نہیں رہے گا تو جو موکلین ہیں وہ تو دوسرے وکیلوں کے پاس چلے جائیں گے، تو ان کی آمدنی پھر آخر میں گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کرتے رہے۔ پھر افغانستان کے بادشاہ نے بلایا کہ ہمیں کچھ یہاں یونیورسٹی قائم کرنی ہے، اس کے لیے وہ بیمار ہونے کے باوجود اس سفر پر چلے گئے۔ تو یوں وہ بہت اس اعتبار سے وہ بہت متحرک آدمی تھے، اور جو ایک عام طور پر ان کے بارے میں یہ ہے نا کہ وہ بڑے ایک وہ جو بات کہی ہے انہوں نے کہ وہ تو صرف قوال تھے، اور یہ کہ وہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، کہ گفتار کے یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ہمیں اس طرح کی ان کی زندگی میں واقعات ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کردار کے غازی بھی کچھ کم نہ تھے۔ علامہ اقبال کا یہ جو موضوع ہے یہ بہت طویل ہے اور بہت سے اس کے پہلو ہیں، تو
میں 2-3 باتوں کی طرف صرف 2-3 ان کی جو جب ہم ان کی فکر کی بات کرتے ہیں، اور ایک بات اور بہت اہم ہے کہ انہوں نے جو یہی مسلمانوں کی امت مسلمان کی بہتری اور فلاح کے لیے جو بہت سارے کام کیے، اس میں وہ رفتہ 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 اس نتیجے تک پہنچے کہ ہندوستان میں آئندہ جو مستقبل میں نقشہ پیش آنے والا ہے، یہ تو نظر آ رہا تھا کہ انگریز چلے جائیں گے جلد یا بدیر، اب اس کے بعد مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ تو اقلیت میں ہے، اور جو رائج الوقت طریقہ ہے وہ جمہوریت ہے۔ جب جمہوریت ہوگی تو مسلمان تو ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے، اور ہندوؤں کا انہیں بہت اچھی طرح سے ہم اب بھی ہندوؤں کو نہیں سمجھتے جس طرح کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہندو کیا چیز ہے، ہندو ذہنیت کیا چیز ہے۔ تو اس لیے وہ جو بات کی نا انہوں نے کہ جب مسلمانوں کے 3 ادارے تھے اور انہوں نے تحریک چلائی ترک موالات کی، تو کہا کہ یہ بند کر دو۔ تو گاندھی سے کہا کہ آپ یہ علی گڑھ تو بند کروانا چاہتے ہیں، اسلامیہ کالج تو بند کروانا چاہتے ہیں، ذرا وہ بنارس میں جو آپ کا کالج ہے اس کو بھی کہیں بند، کہ جی وہ تو بند نہیں کرتے، وہ ہندو جو ہیں وہ تو انہوں نے بند نہیں کیا اپنے ادارے کو، مسلمانوں کا اسلامیہ کالج بند کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس کے خلاف تھے کہ نہیں بند کرنے بند۔ تو علامہ اقبال نے بہرحال یہ سوچا کہ ایک الگ خطہ ہونا چاہیے شمال مغربی سرحدی صوبہ، اور جو ان کا خطبہ الہ آباد ہے اس کا یہ پس منظر تھا کہ وہ ہندوؤں کو سمجھتے تھے، ہندو سوسائٹی کو سمجھتے تھے۔ تو ہندوؤں کا جو مسلمانوں کے ساتھ، اور اب بھی دیکھیے نا، دوستی، امن کی آشا اور پسندیدہ ملک قرار دینا، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو نئی نسل کی بات ہے کہ علامہ اقبال ان کو پڑھائیں۔ میں جو اساتذہ ہیں، جو والدین ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ بھارت کیا چیز ہے، ہندو کیا قوم ہے، اور ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ کیا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ کشمکش ہے اور یہ رہے گی آخر تک۔ ہم نے یہ ملک تو بنا لیا، جو لوگ پرانے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ مسلم پانی اور ہندو پانی، یعنی وہ ہم ان کا ہاتھ بھی لگا دیتے تو وہ کہتے تھے یہ ناپاک ہو گیا، مسلمان اگر ان کی کسی چیز کو چھو لیتے تو ناپاک ہو گیا۔ ایک سکھ پرتاپ سنگھ یا کیا نام اس کا نام، اس نے کہا بیٹی لکھی ہے، اور اس نے بڑی مزے کی بات لکھی، کہتے لاہور میں رہتے تھے ہاسٹل میں، مسلمان بھی تھے اور سکھ بھی تھے اور ہندو بھی تھے ہاسٹل میں، تو میس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، تو سردی میں وہ روٹی تنور سے لگ کر آتی تھی گرم، اور وہ رکھتے تھے، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ میں روٹی جلدی سے لے لوں اور گرما گرم روٹی کھاؤں۔ تو کہتے ہیں مسلمان جو تھے نا، وہ شرارتی لڑکے یہ کرتے تھے کہ جو ہی روٹی آتی وہ جلدی سے اس کو ہاتھ لگا دیتے، وہ ہندو کہتے نا یہ تو ہم نے انٹرسٹ نے ہاتھ لگا دیا، ہم نہیں کھاتے، تو مسلمان مزے سے ان کو بیٹھ کے کھاتے رہتے۔ تو اس طرح کا مسلمانوں کے یعنی جیسے اچھوت ہوتے ہیں اس طریقے۔ اور ایک اور میں آپ کو واقعہ سناؤں، سرگودا میں رہا تو سرگودا میں ایک موہنی مل ہوتی تھی، وہ کسی ہندو کی تھی، اور وہاں جو اطراف سے لوگ آتے تھے تو مزدور بیچارے دیہاتوں سے وہ نام پوچھتے تھے، تو جب کوئی مسلمان نام بتاتا تو کہتے تھے نہیں ابھی جگہ نہیں ہے مزدوری کی۔ پھر وہاں کے مسلمان بہت غریب بیچارے آتے تھے اور وہ اپنا نام ہندو کا والا نام بتا کے وہاں ملازمت کرتے تھے، رام داس ہے جی میرا نام، اس کو ملازمت دے دی انہوں نے، وہ کر کے چلا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہیں کسی علاقے میں کہ کوئی بڑا کارخانہ دار یا کوئی جاگیردار کسی ہندو کو اس کے ساتھ ملازمت کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ بھی میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ ہندو نے یہ بیان کیا کہ میں جب جاتا تھا ان کی ملازمت کرتا تھا مسلمانوں کی اور ان کے کام کاج کرتا تھا، تو جب میں واپس آتا تھا تو میں اپنے سارے کپڑے اتار دیتا تھا اور نہا دھو کے پھر میں کوئی کھانا وانا کھاتا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں مسلمانوں کے کام کر کے میں ناپاک ہو گیا ہوں، وہ ہندو۔ تو اس طرح کی ایک ذہنیت تھی اور عجیب و غریب واقعات ہیں۔ تو کلام اقبال کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو
نسیم حجازی کی 2 کتابیں، خاک اور خون اور 100 سال بعد، یہ 2 ضرور پڑھوائیے۔ اس کے علاوہ ایک سفر نامہ ہے ہندوستان کا جو کوئی 10-15-20 سال پہلے لکھا گیا تھا، اور ثریا حفیظ کا، جس دیس میں گنگا بہتی ہے، اس کو ضرور آپ تلاش کر کے پڑھیے اور پڑھوائیے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو قائد اعظم نے کاوش کی، جو علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ کیوں ہم ملک اپنا الگ بنائیں، آج وہ جو تھے کہ وہ اکٹھے رہیں اور اکٹھے رہیں، وہ کیوں اکٹھے رہیں؟ تو ان لوگوں نے جو قربانی دی اور جو چیز کو سمجھا، وہ سمجھا کہ اب وہ یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئی بات، وہ اب بھی ہے اور وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ ایک اور کتاب ہے جس کا میں حوالہ دوں گا، وہ بھی ضرور آپ تلاش کر کے پڑھیے۔ پروفیسر محمد منور صاحب جو ہمارے استاد تھے اور اقبالیات میں بہت بڑا نام ہے ان کا، تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ایک کتاب ہے دیوار برہمن، وہ دیوار برہمن بھی آپ ضرور پڑھیے۔ یہ 3-4 کتابیں پڑھیے اور اس کو پڑھائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کیوں بنا، اور علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی بڑی معنویت ہے۔ علامہ اقبال نے جو کچھ ہمیں کہا، جو کچھ ہمیں پیغام دیا ہے، اس کی بہت سی جہتیں ہیں۔ 2-3 باتوں کا میں صرف تذکرہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اور میں اپنے آپ کو بھی، آپ تو خوش قسمت ہیں ہی کہ اتنی ایسی جگہ پر اور ایسی دور دراز جگہ پر مجلس اقبال اس طرح کی قائم کر رکھی ہے کہ جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی آپ اس طرح کے جلسے اور تقریریں اور چیزیں کرتے رہے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع مل گیا کہ اتنے اچھے سامعین مجھے یعنی کم ملتے ہیں کہ جو لمبی باتیں سنتے رہیں، اتنی لمبی نشستوں میں بیٹھے رہیں اور اٹھ کے نہ جائیں۔ تو دیکھیے، علامہ اقبال نے جو باتیں کہی ہیں، ایک تو سیدھی بات ہے کہ اگر ان کی فکر اور ان کے فلسفے کا مرکز کوئی پوچھے ایک لفظ میں تو خود ہی ہے، اور یہ بھی خود ہی پر اس لیے زور دیا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو تو خدا کو بھی پہچانو گے، خدا کو پہچانو گے، اپنے آپ کو پہچانو۔ اور اپنے آپ کو کس حیثیت میں پہچاننا کہ کائنات میں تمہارا مقام کیا، اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو جو اس کے فرائض ہیں اس خلیفہ کے، اس نائب کے، وہی انجام دیتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، اس حکومت کی پالیسی کو وہاں چلاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو بس اب چاہے ہم نے یہ بڑی زیادتی کی انسان نے اپنے ساتھ کہ وہ اس بار کو اٹھا لیا، بار امانت کو اٹھا لیا، لیکن اب ہمیں یہ کام تو انجام دینا ہے۔ تو اس کو پہچانو، اس حیثیت کو پہچان جاؤ گے تو سارا معاملہ جو ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہی کہ کسی ایک حالت پر نہ رہو، جمود نہیں بلکہ تحرک۔ زندگی ایک سفر مسلسل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ذرا ٹھہرے کچل گئے ہیں۔ تو زندگی کا قافلہ جو ہے وہ ہمیشہ رواں رہے، اور جد و جہد اور کشمکش۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کشمکش میں اور اس جد و جہد میں قوت اور طاقت جو زندگی ایک بڑی قدر ہے، اور اس زمانے میں تو سب سے بڑی قدر وہی ہے جس کے ہاتھ میں قوت ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے علامہ اقبال آخری زمانے میں اس معاملے میں بہت سخت ہو گئے تھے۔ کتاب کا نام بھی ضرب کلیم رکھا، اور اس کا جو سرنامہ لکھا وہ بھی دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ، کھلا اعلان جنگ ہے، کوئی اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، تو ضرب کلیمی کی انہوں نے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ ان کی فلسفے کا ایک اہم نقطہ اجتہاد ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ جو قافلہ 1400 سال پہلے جو حالات تھے، جو صورتحال تھی، معاملات تھے، آج وہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اجتہاد کرنا چاہیے، اجتہاد سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ جو ہمارے علامہ اقبال نے جس چیز کو کہا ہے نا کہ کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، وہ 2 رکعت کے امام آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ لاؤڈ سپیکر یہاں ہندوستان میں آیا
اور اس کا استعمال شروع ہوا تو لوگوں نے کہا یہ تو ناجائز ہے، اس میں تو نماز نہیں ہوتی ہے، اس میں تو خطبہ نہیں دیا جا سکتا، یہ تو وہ نہیں ہے، وہ اس کو ناجائز قرار دیا۔ اور اس کا نام جو تھا، اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہوا اس زمانے میں، اعلی مکبر صوت۔ تو سب سے پہلے مولانا مودودی نے اس پر مضمون لکھا، اعلی مکبر صوت پر، کہ یہ کیوں جائز ہے اور یہ ایک نئی چیز ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اعلیٰ حاصل قیاس بعد میں پھر کتنی چیزیں ہیں کہ جو ایجاد ہوئی، تو یہ اجتہاد سے جب ہم کام نہیں لیں گے تو ہم کہیں گے نہیں یہ ناجائز ہے۔ اچھا، پھر عرصے تک یہ ہوتا رہا کہ علماء جو ہیں پھر آہستہ آہستہ ادھر آئے، پھر تقریر اس میں کرتے تھے، جب جماعت کرانی ہوتی تھی اس کو بند کر دیتے تھے، اور جماعت میں پھر وہ ایک آدمی مکبر جو ہے اللہ اکبر کہتا تھا، تو وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس اقبال نے کہا کہ نہیں، اجتہاد کرو، اجتہاد جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس اجتہاد کی بہت ساری شرائط ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ جہاں بھی رکاوٹ پیدا ہوگی، کتنے ہی مسائل ہیں۔ ابھی یہ مسئلہ دیکھیے پیدا ہوتا ہے علامہ کہ عید جو ہے وہ یہاں ہو رہی ہے، وہاں نہیں ہو رہی ہے، ایک ملک میں ہو رہی ہے، کسی ملک میں دوسرے دن ہو رہی ہے، کسی ملک تیسرے دن ہو رہی ہے۔ اب یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے۔ تو پچھلے دنوں میں عید الاضحیٰ پر میں انگلستان میں تھا، تو وہاں 3 دن عیدیں ہوتی رہی، کچھ شہروں میں، کچھ جگہوں پر ایک پہلے دن ہوئی، انہوں نے سعودی عرب والوں کے ساتھ کی، کچھ لوگوں نے دوسری دن کی، اور کچھ نے تیسرے دن بھی کی۔ تو اس وقت بڑا یہ مسئلہ پیدا ہوا اور لوگوں نے بھی کوشش کی، اور وہ پھر یہاں سے پھر میں نے ایک تحریر دیکھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی، یہ ناروے میں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی اور کافی حد تک مسئلہ اب ہو گیا ہے، اور اب ایک وقت آئے گا کہ ہم ساری جگہوں پر عید کا ایک دن مقرر کر سکیں گے۔ تو میں نے علماء سے یہ بات کہی، سب علماء نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں چلے وہ نہ کریں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ کو چاند کے طلوع اور غروب اور سورج اور زمین کی گردش کی سیکنڈ کی حد تک بھی انہوں نے ناپ تول کر لیا ہے، اور آپ کو بتا سکتے ہیں آگے۔ تو جب یہ ہو سکتا ہے تو ہم پھر کیوں نہ اس کو کوئی مقرر کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ کر لیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں اجتہاد کی۔ علامہ اقبال کی جو منزل مقصود تھی، وہ کیا یہ چاہتے تھے، وہ ہے جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ علامہ اقبال نے اپنی ایک تحریر میں، اپنی تقریر میں یہ آیت کوٹ کی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو یہ کہ دین جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ لیکن ایک غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ علامہ اقبال کا یہ فلسفہ نہیں ہے کہ یہ دین غالب آ جائے تو دوسرے ادیان کو مٹا دیا جائے یا دوسری قوموں کو جہنم رسید کر دیا جائے، یہ نہیں، بلکہ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دین غالب آ جائے، اور یہ دین جو ہے اتنے اچھے طریقے سے غالب آئے، اور اس دین کے علمبردار اتنے اچھے کردار کے مالک ہوں، اتنے عمدہ اخلاق کے مالک ہوں کہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک دین کے اندر شامل ہو جائیں، ان کا کردار ایسا بلند ہو۔ اور تاریخ اسلام میں تو اس کی مثالیں آپ کو بے شمار ملتی ہیں کہ مسلمان جن علاقوں میں گئے تو وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے جزیہ دیا، اور مسلمان جب واپس آئے انہوں نے کہا جی یہ جزیہ واپس لے لو، اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے تھے کاش کہ ہم جو ہیں وہ ان کی حدود سلطنت کے اندر رہیں۔ تو بہرحال علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے اور کہ یہ امت مسلمہ جو ہے وہ یہ دوسری قوموں پر اور غالب آ جائے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک کنبہ بن جائے، خدا کا ایک کنبہ، کہ جس میں ٹھیک ہے جو آدمی جو ہے اس کو جب اس کو سمجھ آ جائے تو وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوں اسلام کی فہم، اصل مسئلہ کیا ہے میرے خیال میں اس وقت سب معاشروں میں، مسلم معاشروں میں تفہیم اسلام، تفہیم دین کا مسئلہ ہے کہ دین ہے کیا، کہ وہی ہے بس نماز روزہ کر لیں اور بس ختم، یا کچھ اس سے آگے بھی اسلام تقاضا کرتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ علامہ اقبال کو بھی آپ براہ راست پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی فکر کا جو اصل مرجع ہے اور اصل جو اس کا ماخذ ہے اس کو بھی دیکھیں، اور وہ قرآن حکیم ہے۔
یہ سوال کئی جگہ ہوتا ہے کہ جی علامہ اقبال نے اتنی اچھی باتیں کہی ہیں لیکن ہماری تقدیر تو بدلی نہیں ہے، اس کا کوئی اثر تو ہوا نہیں، ہمارا معاشرہ تو ویسے کہ ویسا ہے بلکہ اس سے بدتر ہے۔ میں نے بھی اس پر غور کیا تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے احتساب پر بہت زور دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ اپنے عمل کا حساب ایک تو بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ اپنا احتساب کریں، رات کو دیکھیں کہ آج میرا دن کیسے گزرا ہے، کیا کل سے بہتر تھا؟ تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ویسا ہی ہے یا اس سے بدتر ہے تو پھر یہ فکر کی بات ہے۔ ایک تو ہمیں اپنا احتساب خود ہی جو ہے وہ بھی اپنا احتساب کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کس چیز میں ہیں۔ تو اگر ہم اپنا احتساب کرتے رہیں کہ میں نے آج جو کچھ کام کیا ہے وہ کس طرف مجھے لے جا رہا ہے، وہ میرے اہل و عیال کے لیے، میرے چھوٹوں کے لیے، میرے بڑوں کے لیے، میری قوم کے لیے وہ کس حد تک مفید ہے۔ اگر میں نے کہیں کوئی اچھی بات کسی کو کہہ دی ہے تو چلیے یہ اچھی بات ہے، میں نے اگر کسی کو برائی سے روک دیا ہے اپنی استطاعت کی حد تک تو چلو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر کہیں کوئی بات کہنے کا موقع تھا اور میں خاموش رہا تو یہ تو پھر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اگر ہر آدمی اپنا احتساب کر کے اس طریقے سے اپنا جائزہ لیتا رہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ کلام اقبال بھی پڑھیں، لیکن کلام اقبال کے جو اصل ہے قرآن حکیم اس کو بھی پڑھیں۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ روزانہ قرآن حکیم کو کھول کر اس کی صرف ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے، بس اس سے زیادہ نہ پڑھیں، آپ کو 5 منٹ، صرف آپ 5 منٹ دیں اس بات کے لیے۔ علامہ اقبال تو ویسے یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف تلاوت بھی تم کرتے رہو، اور میں اس گھر کو 100,000 تحسین کے قابل سمجھتا ہوں کہ جس میں صبح صبح قرآن حکیم کی آواز آتی ہے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اب تو صبح ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ صبح تو سوئے ہوئے میں ہوتے ہیں رات۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں، میں نے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا ہے، بہت عرصہ ہو گیا۔ ایک دفعہ ہم نے جب یہ نیا آیا تو وہ ٹی وی ہوتا تھا ہمارے پاس، بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا اس وقت صرف، اور وہ شام کے وقت صرف شروع ہوتا تھا، کوئی 8 بجے 9 بجے اور 11 بجے بند ہو جاتا تھا، تو خبریں سنی، اور پھر وہ تھوڑا سا بڑا تو دن میں کوئی آتی، پھر میں بھی، ہم بچے بھی وہ کشتیاں دیکھتے تھے، وہ جو باکسرز کی ہوتی۔ اس کے بعد پھر وہ بچے بڑے ہونے لگے اور وہ ٹی وی ہمارا خراب ہو گیا، تو ایک آدھ دفعہ ٹھیک کرایا، پھر خراب ہو گیا، پھر وہ پڑا رہا، تو پھر ہم نے کہا جی کہ اس کو کیا ٹھیک کرانا ہے، تو چھوڑ دیا، رفتہ رفتہ اس کو ہم نے پھینک دیا۔ بچوں سے بھی مشاورت ہوتی رہی، بچوں نے بھی کہا جی کہ ٹھیک ہے، اس میں وقت بڑا ضائع ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہم نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا اور وہ ہم سے دور ہو گیا، تو کوئی ہمیں مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ مسئلہ جو ہے وہ بچوں کو صرف سمجھانے کا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ نوجوان جو ہیں وہ اقبال کو بھول گئے ہیں، دین کو بھول گئے ہیں، اگر آپ ٹی وی سے نجات حاصل کر لینا تو بہت بڑی کامیابی ہوگی آپ کے، بہت آپ قریب لے آئیں گے۔ کسی طریقے سے اس کو آپ رکھیں، اس پر آہستہ آہستہ کنٹرول کریں، کچھ وقت مقرر کریں، کچھ آئٹم مقرر کریں۔ اچھا جی ہم ٹی وی ٹھیک ہے رکھتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ چیز دیکھیں گے، یا صرف ہم اتنا وقت دیکھیں گے، باقی نہیں۔ اب تو یہ ہے کہ وہ سارے اس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو کچھ یعنی تباہی پھیلاتا ہے اور اس کے بعد وقت ضائع کرتا ہے۔ تو اور پھر یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ ٹی وی پر بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ کوئی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ خانہ پوری کے لیے کرتے ہیں۔ وہ ابھی 9 نومبر کو، 8 نومبر کو، 7 نومبر کو مجھے وہ پی ٹی وی والوں کا فون آیا کہ جی آپ وہ کل ہمارا پروگرام ہے پرسوں، تو آپ ذرا آ جائیں، تو یہ تو وہ، تو میں نے پھر بڑے ہیلے بہانے سے ان سے معذرت کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک تو وہاں جانا ہے، تو اگر 15 منٹ کا پروگرام ہے تو 2 گھنٹے اس میں برباد کرتے ہیں،
پھر اس میں 1 گھنٹہ جانے کا 1 گھنٹہ. میں نے کہا جی نہیں میں نہیں آتی. تو آپ اس کے بچوں کے ساتھ باقاعدہ ڈائلاگ کریں اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ دیکھیے اب اس کے یہ اور یہ چیز ہے، اور یہ آپ کو تو اس سے تو اللہ میاں نے منع کیا، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے. تو اللہ میاں کی ناراضگی کو ہم کر سکتے ہیں اس طرح، دیکھیے اس میں یہ چیز ہے. اس طرح کر کے آپ اگر آج سے نجات حاصل کر لیں تو بڑی کامیابی ہوگی. اور اس سے نوجوان نسل جو ہے، فی الواقع یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ نام بھی نہیں جانتے اور واقفیت بھی نہیں ان کو. تو یہی طریقہ ہے کہ ان کو آپ کچھ چیزیں پڑھ کے سنائیں، کچھ بتائیں. اور یہ اساتذہ کا اور والدین کا، اساتذہ کا بھی ہے لیکن والدین کا سب سے زیادہ اس میں کردار ہے. اور علامہ اقبال جو ہیں وہ بہت سحر خیز سے صبح اٹھ جایا کرتے تھے. تو بہت بڑی خرابی یہ ہوئی ہے ہمارے یہاں اب اس وقت کہ وہ رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا، نماز بھی گئی اور تلاوت بھی گئی، اور بس پھر اس کے بعد دن میں پھر ان چیزوں میں آدمی مست رہتا ہے اور مگن رہتا ہے. تو بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اقبال کو سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی. اور جس حد تک ہمارا اختیار ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، جو ہمارے ایک گھر کا سربراہ ہے تو اس کا جواب دہ ہے، اس میں جو خرابی ہوتی ہے اور جو اچھائی ہوتی ہے اس کے لیے اس کا اجر ہے. تو جو استاد ہے اس کی جو حدود ہیں وہ اس کا سربراہ ہے، جس کا جتنا اختیار ہے اتنا ہی وہ جواب دہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس جواب دہی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا رہوں گا، اور ہم سب علامہ اقبال کے لیے اور ان جیسے اکابر کے لیے دعا گو ہیں کہ انہوں نے اس امت کی بھلائی کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کیا. اللہ تعالیٰ انہیں بخشے اور ان کو اجر اور جزا عطا فرمائے.